لڑائی ہے عمران کی ان کے ساتھ، یہ جعلی لڑائی ہے، جعلی انقلابی ہے، اور یہ ہمارے رستے میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی. بھائی وہ لیڈر نہیں ہے، وہ فراڈیا ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو جاہل آدمی ایک نمبر کا. یہ تو کہتا ہے میری بیوی روحانیت کی آخری منزل پہ ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ میں بات نہیں مانتا کہ اس وقت اس کی بڑھ رہی ہے پاپولرٹی، اب اسی کم ہو رہی ہے. عمران نے مجھے 2013 میں 4 دفعہ کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے. ایون اس حد تک یہ گھٹیا آدمی ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے تیار کیا ہے. اب یہ بےغیرت آدمی ہے جو اپنی بیٹی کو مان نہیں رہے، وہ عدالتوں میں پھر رہی ہے کہنے کے لیے کہ مجھے مان لیں. مقتدر حلقے سے کال آتی کہ جناب آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو 10-15 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی دے رہے ہیں. تو کیا جواد احمد تب بھی یہی بات کریں گے جو آج کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. آزادی کے بعد پاکستان ہجرت کرنے والے کشمیری خاندان میں پیدا ہونے والے جواد احمد، جنہیں لوگ گلوکار، ایک موٹیویشنل سپیکر اور آپ ایک سیاستدان کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی نظر میں جواد احمد اصل میں ہیں کون؟ یار میں نا ایک بڑا سینسیٹیو سا آدمی ہوں جو کہ انقلابی خیالات کا حامل ہے شروع سے. تو مجھے غربت جو ہے وہ بڑی بری لگتی ہے. تو اس حوالے سے میں دنیا میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے اور کوئی غریب نہ رہے دنیا میں. تو وہ پاسبل بھی ہے، لیکن چونکہ سرمایہ داری کا تسلط بہت خطرناک قسم کا ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے، تو جو ٹرمپ کی صورت میں وہاں پہ ہے اس وقت، مودی کی صورت میں انڈیا میں ہے، یہاں پہ ہماری حکمران طبقہ جو ہے اس کی صورت میں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہو نہیں پا رہا. اور عام لوگ جو ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک وہ خود اپنی حکومت قائم نہیں کریں گے تو ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. جواد صاحب، آپ کے دونوں ہی جو پیرنٹس آپ کی مدر بھی اور آپ کے فادر بھی، دونوں ہی ان کا پڑھانے کے شعبے سے تعلق تھا اور بڑا سوسائٹی میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو میکینیکل انجینئر بنے لاہور سے، آپ نے ڈگری حاصل کی اور پھر ایک دم سے گلوکاری، یہ ایک کیسا آپ کا سفر رہا اور یہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے؟ نہیں، گلوکاری تو جو ہے نا وہ مجھے ورثے میں ملی. آپ سمجھو اس طرح کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پروفیسر تھے، لیکن وہ ان کو بہت شوق تھا موسیقی کا، اور وہ پروگریسو آدمی تھے، ترقی پسند آدمی تھے. اور انہوں نے پھر گھر میں ہمارے میوزک بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی گانے وانے لگے ہوتے تھے، اور بڑے زبردست لوگوں کے، جیسے مہدی حسن صاحب، پھر نور جہاں صاحبہ، پھر طفیل نیازی صاحب، سلامت علی خان صاحب، لامانت علی خان صاحب، پھر کشور کمار، محمد رفیع، لتا منگیشکر، آشا بھوسلے. تو ہماری جو اپ برنگنگ تھی نا اس کے اندر میوزک کا بڑا ایک خاص رول تھا. والد صاحب شوق سے بانسری بھی بجاتے تھے. اچھا. ہاں، لیکن وہ بہت اچھے نہیں بجاتے تھے، بس درمیانی سے بجاتے تھے، لیکن وہ ان کو شوق تھا اور تھوڑا بہت گانے میں بھی تبازمائی کرتے تھے. تو پھر موسیقی جو ہے وہ پھر اندر آ گئی. تو میں نے اس کو چوز کیا تھا اس لیے تاکہ میں سیاست کر سکوں آخرکار. تو اس موسیقی میں نے اس لیے چوز کی تھی، ادروائز میں انجینئر تھا. ٹی وی کی میزبانی بھی کی آپ نے، اور گانے تو ماشاءاللہ آپ کے سارے بڑے ہٹ گئے، لیکن آپ میں شروع سے ہم نے دیکھا بطور گلوکار بھی ایک نیشنلزم بڑا پایا جاتا تھا. افواج پاکستان کو لے کے آپ نے کئی گانے، دوستی آپ کا گانا بڑا ہٹ ہوا. تو یہ شروع سے ہی آپ کا تھا کہ آپ نے ایک میوزک بھی بنانا ہے تو اس میں نیشنلزم کی جو ہے نا وہ عکاسی کرے گا وہ؟ دیکھو میں تو انٹرنیشنلسٹ ہوں بائی فلسفی، میں تو ایک سوشلسٹ ہوں، اور ہم لوگ تو بالکل جو بارڈرز ہیں وہ بھی نہیں چاہتے دنیا میں ہوں، بارڈر لیس ورلڈ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی آزادانہ گھوم سکے. یہ پوری دنیا اس کی ہے، یہ کوئی تھوڑی ہے کہ میرا صرف یہ ملک ہے، کسی کا اور ملک ہے. لیکن چونکہ جیوگرافیکل باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں جو میں نے نہیں بنائی، تو ظاہری بات ہے آپ جب کسی گھر میں رہتے ہیں یا کسی ملک میں رہتے ہیں، دونوں کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. میرے گھر میں کوئی داخل ہوگا تو میں اسے لڑوں گا، اسی طرح میرے ملک میں اگر کوئی داخل ہوگا تو میں اسے لڑوں گا، کیونکہ سوورینٹی ہماری انٹرنیشنلزم تو نہیں ہے نا ابھی، تو وہ خراب ہوگی. اس طرح کا نیشنلزم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے ہر ایک میں، کیونکہ جب آپ کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیکیور بھی رکھنا ہے، آپ نے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. لیکن میں جنگوئسٹ نیشنلسٹ نہیں ہوں. فوج کا میں بہت بڑا رول سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کہ جنگ میں تو نہیں لڑوں گا، آپ بھی نہیں لڑیں گے، نہ میرے پاس توپ ہے نہ آپ کے پاس ٹینک ہے، وہ تو انہیں کے پاس ہے. تو ان کو اس وقت جو سپورٹ نہ کرے جب جنگ ہو تو وہ بہت بڑا ملک دشمن ہوتا ہے اس وقت. اور ویسے بھی آپ کو اداروں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہم ان کا سیاسی رول نہیں سمجھتے.
اس پہ میں پکا ہوں، اسی لیے میں ان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں رکھتا ہماری سیاست کے اندر. لیکن ادروائز میں بہت بڑا ایک پیورٹن قسم کا نیشنلسٹ ہوں، اور ساتھ میں پیٹریٹ ہوں کافی. برابری پارٹی کب خیال آیا، کس نے مشورہ دیا، اور نام کس نے اس کا چوز کیا؟ برابری کا نام تو میں نہیں چوز کیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن جو خیال آیا تھا وہ تو دیکھو، جو ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہوتی ہے جس میں تمام لوگوں کے حقوق ان کو ملتے ہیں اور آزادیاں ملتی ہیں اور لوگوں کو بینیفٹس ملتے ہیں، ریاست میں جو بھی اگتا ہے، جو بھی بنتا ہے، جو بھی ملتا ہے اس کے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ برابری کی سطح پہ ہو تو ہو سکتا ہے نا، ادروائز تو نہیں ہو سکتا. اور سوشلزم کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں اتنی پروڈکشن ہے اور مینز آف پروڈکشن جو ہے، لیکن وہ چند لوگوں کے پاس ہے، چھوٹی سی ایلیٹ ہے ہر ملک میں، ان کے پاس ہے، تو اس لیے لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے جو بھی بنتا ہے اس ملک میں. تو ٹریکل ڈاؤن سے کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ جو فری مارکیٹ اکانومی کہتی ہے کہ ٹریکل ڈاؤن ہوگا، وہ کوئی نہیں ہوتا. یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برابری کا لفظ جو ہے نا، وہ کیونکہ ہمارے خطے میں ایکوالٹی کو برابری کہتے ہیں، اور سوشلزم میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو 4 لفظوں میں بیان کروں تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایکوالٹی بھی ہے، وہ لبرٹی بھی ہے، فریڈم ہے، اور وہ جسٹس بھی ہے. لیکن سوشل جسٹس، سوشو اکنامک جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں، اور وہ فرٹرنیٹی بھی ہے، مطلب لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ جو ہے. تو اس لیے برابری کا لفظ سوٹ کرتا ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. جواز صاحب، یہ ہماری نارملی سیاست کا پرانا جو ہم ہسٹری پڑھیں تو جو جماعت آتی ہے وہ اس جو ملکی منشور کے علاوہ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم نے جو ہم سے پہلے ان پہ تنقید کرنا ہے تو ہم نے عوام میں ہٹ ہونا ہے. وہ آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، وہ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پھر عمران خان کو دیکھ لیں. آپ کی بھی جب پارٹی آئی تو آپ نے بھی جو ہے نا وہ نشتر جو ہے نا عمران خان صاحب پہ برسانا شروع کر دیے. تو آپ بھی اسی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں کہ عوام میں مقبول ہونا ہے تو جو اقتدار میں جماعت ہے اس کے خلاف بات کرنی ہے تو آپ نے مشہور ہونا ہے؟ اچھا دیکھو، جو آپ کے پاس اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں نا پاکستان میں، یہ ساری بنی ہیں 3-4 ان کے، آپ سمجھو کہ وہ نہیں ہوتے انگریڈینٹس جو ہیں ان کے اندر، وہ کیا ہیں، ان کی ترکیب کیا ہے. پہلے تو یہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، مافیاز، قبائلی سرداروں کے گروہ ہیں، اور جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کے سیاسی گروہ ہیں، مختلف قسم کی پارٹیز ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ سارے بوٹ پالچی ہیں. یہ ساری پارٹیاں بنی بوٹ پالچ سے، اور یہ انہوں نے، کیونکہ اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں یا جو ان کی ٹاپ ٹیئر ہوتی ہے، وہ بھی ریاست کے معاملات میں اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے. پاکستان میں تو خاص طور پہ ہے. تو وہ پھر ان کے ساتھ ملے بغیر، یہ چونکہ اسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ رولنگ کلاس ہے، تو یہ آ نہیں سکتے، کیونکہ عوامی تحریک تو یہ کوئی نہیں چلا سکتا ان میں سے. عوام کے اندر آپ جائیں گے، ان کے اندر لیڈرز پیدا کریں گے، وہ بھی میرٹ پہ، تو پھر جا کے آپ کے لیے لوگ نکلتے ہیں نا، ادروائز نہیں نکلتے. ووٹ دے دیتے ہیں، وہ ووٹ دے سکتے ہیں، وہ کبھی اس کو دے دیتے ہیں، کبھی اس کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ یہ 3 پارٹیز آپس میں جو لڑتی ہیں وہ اقتدار کے لیے لڑتی ہیں. ان کی لڑائی صرف اور صرف کرسی کی ہے اور پیسہ بنانے کی ہے، اور یہ تینوں ایسی ہیں. لیکن عمران جو ہے نا، اس میں وہ بڑا غلیظ آدمی ہے، وہ بڑا گندا کردار ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر تو آپ سوشو اکنامک پیراڈائم میں لڑائی کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جو کہ عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے خاص لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کے راستے میں رکاوٹ اب کون ہے؟ تو وہ ہوتا ہے ہمیشہ جعلی انقلابی، جو خود اسی کلاس سے ہوتا ہے لیکن وہ بن جاتا ہے جعلی انقلابی. اور پھر وہ یوز کیا کرتا ہے؟ وہ یوز کرتا ہے مذہب کو. سب سے پہلے اس ملک میں مذہب کو جس طرح یوز کیا جاتا ہے، وہ ایسے یوز کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی مجھے خدا نے یہ سب کچھ دے دیا، آپ کو نہیں دیا. اس کی ساری اسپیچز میں یہ آپ کو نظر آئے گا. کبھی ایون اس حد تک یہ گھٹیا آدمی ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے تیار کیا ہے. مطلب اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی یہ بکواس کرنی شروع کر دے. دوسرے نمبر پہ اس نے ریاست مدینہ کا جو نعرہ مارا ہے. پاکستان ایک پروگریسو سوسائٹی ہوتی تھی پہلے، ضیاء الحق کے آنے کے بعد وہ ایک بہت ہی ریگریسو سوسائٹی بنی. اس کے بعد بڑی حیرت کی بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پی ایم ایل این اور پی 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 نے کچھ نہیں کیا، لیکن پرویز مشرف نے آ کے
اس ملک میں انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کی، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا، ڈکٹیٹر نے آگے کر دی، ان سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوا تو عمران خان انٹر ہو گیا، اور اس نے وہ شروع کرنا شروع کیا کہ اس کی جعلی مدینہ کی ریاست جو اس کی بات شروع کر دی۔ ایک ایسا آدمی بکواس شروع کر دے یہ والی، جو کہ جس کی اپنے بچے جو ہیں وہ صہیونی گھر میں پل رہے ہیں، صہیونی، میں یہودی نہیں کہتا، وہ تو ایک مذہب ہے، ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ زائنسٹ فیملی ہے، وہ اسرائیل کے سپورٹر ہیں، جمائما کے دونوں بھائی جو ہیں وہ اسرائیل کے پکے سپورٹر ہیں، اور یہ ان کے اندر وہ بچے پال رہا ہے یہ عمران خان، یہ اتنا منافق اور دوغلا آدمی ہے۔ پھر اس نے جو حرکتیں اپنی لائف میں کی ہوئی ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے کتنے بچے ہیں، کس طرح ہیں، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ ہے اور وہ عدالتوں میں جا رہا ہے کہ مجھے مان لیں کہ میں آپ کا بچہ ہوں، آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ بے غیرت ہیں۔ آپ اس میں مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ آپ ایک بے غیرت آدمی ہیں جو اپنی بیٹی کو مان نہیں رہے، وہ عدالتوں میں پھر رہی ہے کہنے کے لیے کہ مجھے مان لیں، تو یہ وہ بے غیرت آدمی ہے۔ اس نے مذہب جب یوز کیا ہے تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ جو جتنی بھی یہ باقی جماعتیں ہیں یہ ادھر تک نہیں رہیں گی۔ پھر جب یہ بنائے گا نا اپنی جعلی مدینہ کی ریاست، تو پھر جماعت اسلامی کہے گی نہیں، اب ہم بتاتے ہیں کہ اصل والی کون سی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کی مدینہ کی ریاست میں عورتیں ڈانس کرتی ہیں جلسوں میں، جماعت اسلامی کی مدینہ کی ریاست میں عورتیں ڈانس نہیں کر سکتی۔ تو ایک لڑائی کس پہ شروع ہو جائے گی؟ مذہب پہ، اور یہ لڑائی بڑھے گی، یہ کام نہیں ہوگی، یہ ایک ایکسٹریمزم کی طرف جائے گی۔ تو ہم تو تمام جماعتوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا موقف جو ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح جس طرح فوج کا بھی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم تو اس پہ کھڑے ہیں نا، ہم کرتے بھی نہیں ہیں یہ۔ اس آدمی نے پہلے تو یہ کیا، پھر اس نے موڈ پالش کی ہے، پھر اس نے الیکٹیبلز کو ملایا اپنے ساتھ، اس کے بعد اس نے لوگوں پہ تنقید کر کے فضول کی، اپنے ہی طبقے کے لوگوں پہ تنقید کی۔ خود بھی 300 کنال میں رہتا ہے، وہ ہزاروں میں رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سے ہزاروں کنال نہیں بنے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ تو تمہاری لڑائی ہے ان کے ساتھ، مجھے تو چاہیے نہیں نا ہزاروں کنال یا 300 کنال، میں تو ایک عام سے گھر میں رہتا ہوں اپنے والد صاحب کے گھر میں۔ تمہیں پرابلم ہے نا، تم نے بنایا 300 کنال کا گھر، تو تمہیں کوئی ساڑ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو یہ جو لڑائی ہے عمران کی ان کے ساتھ، یہ جعلی لڑائی ہے، اور یہ جعلی انقلابی ہے، اور یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی۔ بالکل ٹھیک ہے جواد صاحب، یہ بات مان لی آپ کی کہ جی یہ بھی چور راستے سے آئے ہیں اور ادارے لانے والے تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیض، ابھی بھی وہی ہیں، لیکن 2024 کا جو الیکشن ہوا، عمران خان صاحب کے پاس سمبل نہیں تھا، ان کی جماعت کے پاس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سمبل لے لیا، اس کے بعد کیمپین نہیں ہونے دی، جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کبھی نام ہی نہیں سنے، کوئی سٹریم لائن کے بندے نہیں تھے ایسے کہ جی جن کا قدآور شخصیات تھی، چند ایک کے علاوہ۔ لیکن اتنی دھاندلی کے باوجود، جو پی ٹی آئی کلیم بھی کرتی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس وقت وہ نیشنل اسمبلی میں 80 سے زیادہ سیٹیں لے کے بیٹھی ہے، اور ان کا جو عوام میں ابھی بھی ان کی مقبولیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک لیڈر اور کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ جو خان صاحب اس وقت جس پر کامیابی کی اس وقت منزل پہ ہیں، اور 80 کے قریب سیٹیں ہیں، پنجاب اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی ہے، اور کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، تو اور کیسے ایک بندہ ایک کامیاب لیڈر بن سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ ابھی تو ان کے پاس سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ دیکھو ہماری جو قوم ہے نا، پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا، ہماری قوم ہے لائی لگ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ انہوں نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے، نہ انہوں نے سیاست پڑھی ہے، نہ ان کو کسی نظریے کا پتہ ہے، ان کو لیفٹ رائٹ کا بھی نہیں پتہ۔ اور اس لیے عمران جیسا بغیرت آدمی یہ کہتا تھا کہ لیفٹ رائٹ تو ہرایا ہی نہیں، اب تو رائٹ اور رانگ کی لڑائی ہے، جبکہ رائٹ اور رانگ ریلیٹیو ورڈز ہیں، رائٹ اور رانگ کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کا رائٹ میرا رانگ ہے، میرا رائٹ آپ کا رانگ ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لیفٹ اور رائٹ کیپٹلزم کے اپنے اندر دو چیزیں ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں پتا لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے، بائیں بازو دائیں بازو کیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ایسی قوم جو ہے اس کو آپ جب پیچھے لگاتے ہیں تو دو تین چیزوں سے لگاتے ہیں، ایک آپ لگاتے ہیں مذہب کے نام پہ، ایک آپ لگاتے ہیں اخلاقیات کے نام پہ، ایک آپ لگاتے ہیں جو اخلاقیات پھر مذہب اور کلچر سے ڈیرائیو ہوتی ہیں، اور جو کہ اصل اخلاقیات نہیں ہوتی۔ اصل اخلاقیات تو یہ ہے نا کہ میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، لیکن وہ والی اخلاقیات نہیں، یہ والی اخلاقیات جو کلچر آپ کو دے رہا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ نے لوگوں کو باندھا ہوتا ہے، جس میں عورت کا دور نے بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، تو یا تو اس پہ لوگوں کو کرتے ہیں مشتعل، جیسے آج کے خلیل الرحمان کمر لگا ہوا ہے، جی، یا اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ بک بک کرتے رہتے ہیں آگے فضول قسم کی، اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اب یہ آپ کی قوم ہے، اب آپ خود ہی دیکھیں نا کہ یہ قوم کون سی ہے۔
تو یہ بات تو آپ چھوڑ دیں کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ لیڈر ہے. وہ بھائی وہ لیڈر نہیں ہے, وہ فراڈیا ہے. ہٹلر کو وہ بھی بہت اچھی خاصی سپورٹ ملی تھی اپنی قوم سے, تو کیا ہوا تھا, کیا کیا تھا اس نے؟ یہ تو پاگل ہے, یہ تو جاہل آدمی ایک نمبر کا. یہ تو کہتا ہے میری بیوی روحانیت کی آخری منزل پہ ہے. وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا. اب ایک آدمی اگر اس طرح کا ہو پاگل سا, وہ تو اس کی بیوی اس کو کہے گی کہ کل بم مار دو انڈیا پہ, تو مار دے گا. یہ تو پاگل ہے بیچارہ. اب لوگوں نے اس کو کیوں کیا ہے, مینڈیٹ کیوں دیا ہے, یہ جو اس دفعہ ہوا ہے. اور یہ میں بات نہیں مانتا کہ اس وقت اس کی بڑھ رہی ہے پاپولیرٹی, اب اس کی کم ہو رہی ہے. کیونکہ یہ جنگ جو ہوئی ہے نا, اس کے بعد لوگوں نے پی ٹی آئی سے اپنا ہاتھ ہٹایا ہے. اس سے پہلے البتہ ہو رہی تھی, تو وہ تو پیچھے لگاتے ہیں لوگ. اس نے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا, اس نے امپورٹنٹ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کیا کہا. پہلے کبھی کہا امریکہ نے کیا, پھر کہا جب باجوہ نے کیا, پھر کہا اس نے. پاگل جھوٹا آدمی ہے نا, منافق آدمی ہے بیسیکلی. تو اس نے اپنی وہ فراڈ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. اب اس وقت جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا ہے, جو مینڈیٹ اس کو دیا گیا ہے, لوگوں نے دیا ہے, وہ ایک ایسی قوم کا مینڈیٹ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں نہ جمہوریت ہے, نہ اس ملک میں کوئی ریاست جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے چلتی ہے. اور جب یہی رولنگ کلاس کے نمائندے آپس میں لڑتے ہیں تو میرا اس لڑائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو میں تو اس کے بارے میں سیدھا صاحب کو ایک ہی بتا رہا ہوں. میں دوسرا یہ جملہ دوبارہ بول دیتا ہوں کہ عمران نے ایک بوٹ پالشی ملازم نے اپنے مالکوں کی بوٹ پالش کی ہے, انہوں نے اس کو حکومت دی, اس نے ان کی نوگرامی شروع کر دی, انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. تو اب وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ قاضی فائدیسہ ہیں, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران اوپر آئے. اور ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے, کیونکہ میں تو جمہوریت مانتے نہیں نا کہ ملک میں ہے, لیکن جو ہماری پارٹی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ ایک فراڈیے کے آنے سے بہتر ہے کہ جب تک ہماری پارٹی بڑی نہیں ہوتی یہ چلتا رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان میں اگر ہم نے سیاست کرنی ہے, آپ بھی پاکستان میں آپ کی پارٹی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ماڈل ایک ناکام ماڈل ہے, ان کا ماڈل کامیاب ہے؟ بہرحال ہم ایتھکس کی بات نہیں کر رہے ہیں, پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں, پتہ چل جائے گا. اچھا, اس کا جب آپ کے ماڈل پہ ہم جائیں گے, جو کبھی عمران خان صاحب اس ماڈل پہ تھے, تو آپ کو بھی پھر NA-131 سے 400 ووٹ پڑیں گے اور وہ یہاں سے سعد رفیق یا لطیف کھوسہ صاحب جیت جائیں گے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ پھر جو ماڈل ہے وہی کامیاب ہے جو یہ پارٹیاں کر رہی ہیں؟ مگر میں یہ مانتا ہوتا تو عمران نے مجھے 2013 میں 4 دفعہ کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے, میں آج آپ کا حکمران ہوتا. بالکل آپ تمام لوگوں کا بالکل ٹھیک. اسی طرح مجھے میرے جدھر میں بیٹھا ہوں اس کے سامنے جو صف ہے, یہاں آگے احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے مسلم نون میں آنے کے لیے کہا تھا. میرے والد صاحب حیات تھے اس وقت, وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے یاد ہے, ہم یہاں بیٹھا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں ان کو جوائن کر لیتا تو پھر میں آپ کا حکمران ہوتا. بالکل صحیح. اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو ذوالفقار گوندل ہیں, جو کہ نظر گوندل کے بھائی ہیں, اور اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے, اب یہ پی ٹی آئی میں, اس طرح ہی کرتے ہیں نا یہ لوگ. تو انہوں نے مجھے, ذوالفقار گوندل نے ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں آپ کو لاہور سے. میں نے تینوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا, میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو اگر میں نے یہ کام کرنا ہوتا تو میں ان کو جوائن کر لیتا. میں نے تو ان کو ہی جوائن نہیں کیا کہ میرے, جب دیکھیں جب تاریخ لکھی جاتی ہے نا, کبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, لیکن جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو آپ جب تنقید ہوتی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا. میرا نہیں بتا سکتے کہ میں نے بالکل ٹھیک ہے. جواد صاحب, ہم اپنے ایک ریکارڈ کے لیے آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کبھی یہ کلپ ہم بھی چلائیں گے نکال کے کہ جواد احمد نے ہم سے یہ بات کی تھی؟ ہاں جی. تو اگر آپ کو آج یا کسی بھی سٹیج پہ آنے والے الیکشن میں آپ کو ایک مقتدر حلقے سے کال آتی کہ جناب آپ الیکشن لڑیں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو 10-15 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی دے رہے ہیں, تو کیا جواد احمد تب بھی یہی بات کریں گے جو آج کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ریکارڈ کے لیے ریکارڈ کروا دیں بس. ہم یار دیکھو, میں نا بنیادی طور پہ لالچی آدمی ہوں ہی نہیں. میں نے تو اپنی پارٹی میں یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ میں نے الیکشن بھی نہیں لڑنا, لیکن میں پارٹی بنا رہا ہوں اور اپنے پیسے لگ رہے ہیں میرے اس میں. اور ہم 1-2 لوگ ہیں جو پیسے لگاتے ہیں پارٹی پہ, اور میرے گھر کا جو سارا سسٹم ہے وہ اس سے درم برم ہو گیا. موسیقی میں نے باقاعدہ چھوڑ دی ہوئی ہے. اب مجھے کوئی فون کرتا ہے نا شو کے لیے تو میں اسے کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو میں شو کر لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا.
تو ایک آدمی جب اتنی قربانی دے کے یہ کام کر رہا ہو اور اس نے بننا بھی کچھ نہ ہو, اس کو کون خرید سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مقتدر حلقے آئے ہیں جی, اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تو بتائیں, کیونکہ ہم آپ کو ایک محبت وطن آدمی سمجھتے ہیں. اور میں نے ان سے کیا کہا ہے, اچھا وہ بھی اسی ڈرائنگ روم میں ایک دفعہ تو اسی میں بات ہوئی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, میں تو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, کیونکہ جنگ ہو, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, مطلب آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا ان کی جگہ. وہ کہتے ہیں نا باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, گن پکڑا دی جائے نا آپ کو ہاتھ میں, مشکل کام ہے, اور اسے کہیں جی کہ یا تم نے رہنا ہے یا اس نے رہنا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو ان کی اپنی ایک بہت ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے یا رول ہے اس ملک کے اندر. یعنی جواد احمد یہ کہہ رہے ہیں فار فیوچر کہ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ کے بغیر الیکشن لڑوں گا اور بغیر جیتوں گا, کبھی سپورٹ نہیں لوں گا. جیتوں گا ہمیں نہیں پتا, ہاں جی, لڑیں گے ہم ہمیشہ ایسے ہی. اور پارٹی عمل اگر بنا گئے بڑی, اگر ہماری ممبرشپ 1 سے 2 کروڑ ہو گئی اس ملک میں, تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہرے گا. آپ کی اسی بات سے ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آیا. آپ خان صاحب پر یہ بھی تنقید اکثر کرتے ہیں اور بھی پارٹیاں کرتی ہیں کہ خان صاحب کے پاس تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اتنی لگژری لائف اور یہ وہ, تو آپ نے بتایا میں نے میوزک بھی چھوڑ دیا, باقی کام بھی چھوڑ دیے, تو آپ پارٹی کو فنڈ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آدمی میوزک میں آتا ہے اور یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, اور وہ اس کے بعد 18 سال لگا دیتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کرتا عملی, تو وہ کیوں لگاتا ہے؟ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میرے والدین جی, ہم نے دیکھا آپ کو شروع سے. ہاں, میرے والدین پروفیسر تھے جی. یہ جو گھر بنایا نا یہ بہت سے لوگوں نے مل کے بنایا تھا. میرے والد صاحب کو پیسے نہیں دیتے کہ وہ اپنا گھر بنا سکتے, کیونکہ آنےسٹ آدمی تھے, ٹیوشن تک نہیں پڑھاتے تھے وہ. تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ابھی ہوئی ہے 2023 میں نومبر میں. اس کے بعد میں بالکل ہی آزاد ہو گیا ہوں. اب میرے سر پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے روک سکے. والد صاحب کی وجہ سے میں کہتا تھا کہ ان کو کمفرٹ دینا ضروری ہے. آپ اپنے گھر والوں کے نہیں ہے تو کسی کے بھی نہیں ہے نا پھر. تو میں تو اس پہ یا تو بلیو کرتا ہوں اس کے اوپر. تو اب فرض کرو کہ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے, تو اتنا تو میں نے کر لیا ہے نا. میں نے فرض کریں 20 سال اور گزارنے ہیں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہوتی ہے, لیکن اس دنیا میں تھرڈ ورلڈ کے اندر لوگ مشکل سے 60 سے اوپر ٹاپ جائیں تو یہ ان کا ایک بونس ہوتا ہے. تو فرض کریں کہ اگر میں 20 سال اور گزار جاتا ہوں, تو اس کے لیے میرے پاس آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے انتظام نہیں کیا ہوا کہ میرے گھر والے بھوکے نہ مرے. میری انویسٹمنٹ چھوٹی موٹی ہیں, وہ میرے گھر والے جو ہیں انہی کے ساتھ ہیں, اور وہیں سے مجھے وہ پیسے آتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس ایک ہی پراپرٹی ہے, یہ گھر بھی میرا نہیں ہے, میں نے گھر بھی نہیں بنایا. فارم ہاؤس تو خریدنا بعد کی بات ہے. میرے لیول کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جو ٹاپ ٹیئر کے آرٹسٹ ہیں ان سب نے فارم ہاؤس بنایا, میں نے نہیں بنایا. میرے پاس ایک پراپرٹی ہے صرف, وہ 1 کنال کی پراپرٹی ہے, اور وہ میں ابھی رینٹ پہ کچھ عرصے کے بعد دوں گا. تو وہ بھی ہے انکم جو آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا انویسٹمنٹس ہیں. تو میں نے اس سے زیادہ مجھے چاہیے نہیں ہے. میں نے اس سے چھوٹے والے گھر میں جا سکتا ہوں, اس سے بڑا گھر نہیں میں نے بنانا کبھی. بالکل صحیح ہے. جواد صاحب لاسٹ میں کچھ شخصیات کے میں نام لوں گا, ایک ایک لفظ اگر آپ ان کے بارے میں کہنا چاہیں جو آپ کی رائے ہے تو وہ ضرور بتائیے گا. مریم نواز تیز ہے. شہباز شریف بہت تیز ہے. میاں محمد نواز شریف اصول پسند ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہے ابھی. بلاول بھٹو زرداری بہت تیز ہے وہ بھی. آصف علی زرداری وہ بھی بہت زیادہ تیز ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے, یہ سارے کے سارے ان میں سے عقل مند کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارے کھرب پتی ارب پتی خاندانوں کی اولادیں ہیں. یہ اس ملک میں رول کرنے آتے ہیں. ان کو شوق ہے شہرت کا, نام کا, پوری دنیا میں ہمارا نام ہو, باپ دادے کا بھی تھا ہمارا بھی ہو. ان کا مسئلہ صرف اتنا ہے. تو اس کے لیے یہ بڑے تیز ہیں, لیکن یہ عقل مند نہیں ہے. یہ لوگوں کے لیے نہیں سوچ سکتے. یہ لوگوں کے لیے سوچنا جس کے اندر آپ کو ذہانت استعمال کرنی پڑتی ہے, یہ وہ نہیں کرتے, یہ چلاکیاں کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان وہ بھی بہت زیادہ تیز آدمی ہے, میں یہی کہوں گا. کامران شاہد تھوڑا سا نا شوخا ہو جاتا ہے وہ. ارشاد بھٹی بہت گھٹیا آدمی ہے. فضا علی جاہل ہے. عمران خان بڑا غلیظ آدمی ہے. یہ غلیظ قسم کا, بے غیرت قسم کا, لعنتی قسم کا منافق ہے.
جو کہ صرف اور صرف اس لیے اپنی ذہنی بیماری کے چکر میں اس قوم کو پاگل بنا رہا ہے کہ میں لائم لائٹ میں رہوں. ایک دفعہ نا ایک آدمی تھے طارق علی صاحب, بہت بڑے لیفٹ کے نا دانشور ہیں, انہوں نے واقعہ بتایا تھا کہ, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ YouTube پہ مل جائے گا آپ کو, جی کہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے کہا کہ ایک دفعہ کہ میں کیا کروں کہ کسی طریقے سے میں مشہور رہوں, کیونکہ کرکٹ میری ہو رہی ہے ختم, میں کسی طریقے سے نا مشہور رہوں, شہرت میری رہے, وہ میں کیا کروں. تو اس کو کہا گیا کہ جی اداکار بن جاؤ. تو اس نے کہا جی اداکاری تو میں نہیں کر سکتا, میں نے نہیں وہ بننا. اور اچھا پھر خود ہی کہتا ہے آپ کے خیال میں اگر میں سیاستدان بن جاؤں تو کیسا ہے. تو یہ سیاست میں آیا اس لیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کا جو نا وہ ہوتا ہے نا ذہنی بیماری کے, شہرت, کیمرے, لائٹیں میرے پہ ہٹے نا, یہ میں اس کے اندر رہوں, پاور بھی ساتھ آ جائے. تو یہ اس کی ذہنی بیماری کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے یہ قوم جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لاسٹ میں ایک نام فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر, میں نے سنا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اور میں نے سنا ہے کہ اسی لیے وہ دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کر گئے, کیونکہ فوج کے اندر کافی اس وقت وہ تھے, آپ سمجھیں گے دھڑے, آپ سمجھ لیں نظریاتی طور پہ جو لوگ سمجھتے تھے عمران خان بہتر ہے, یہ بہتر ہے, تو وہ اپنی جو گرفت مضبوط کر گئے ہیں. میں نے سنا ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ ان کا رول کیا ہے. تو جب تک مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں ہماری جیسی کوئی پارٹی کھڑی نہیں ہوتی, مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس طرح چلتا رہے گا. اور یہ جو عمران خان ہے, اس کے جب تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ایسا دھڑا نہیں آتا جو عمران خان کو سپورٹ کرے, ادروائز یہ شاید اندر ہی رہے گا جب تک معافی نہیں مانگے گا. اور معافی بھی ایسی جس پہ ان کو اعتبار ہو جائے, کیونکہ یہ اعتبار کے قابل تو ہے نہیں نا, یہ تو ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے بعد میں. تو اگر یہ نہیں کرتا تو یہ اس کا یہ انجام رہے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اپنی ایکسٹینشن مجھے لگتا ہے شاید لیتے رہیں گے. بہت شکریہ جواد صاحب.